حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مددلہ کی طبیعت درست نہیں ہے، اللہ انہیں شفائے کاملہ صحت عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے۔ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، اتنا بڑا کام کسی نے اس دور میں نہیں کیا ہوگا، اور خاص طور پہ اقتصاد اسلامی پر جو انہوں نے محنت کی ہے وہ کسی اور نے نہیں کی۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، صحت عافیت کے ساتھ رکھے۔ میرا بیٹا پڑھائی میں پہلے بہت اچھا تھا، لیکن اب اس کو سبق یاد نہیں ہوتا، تو یاد رکھیں کہ اس کے لیے 3 دفعہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، پانی پہ دم کر کے اس کو پلایا کرو۔ میرا شوہر نماز بھی نہیں پڑھتا، میری ہر بات کا غصہ کرتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو تیرا شوہر ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی ایک نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ کافر ہو گیا تو شوہر کیسے رہا؟ ایک نماز، اور وہ تو پڑھتا ہی نہیں نا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی اس نے ایسا گناہ کیا ہے جو اس کو کافر بنا دے گا، بنا نہیں۔ لیکن امام احمد فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک نماز چھوڑی تو کافر ہو گیا۔ اگر عورت اپنے ہاتھ کے ناخن نہ کاٹے، عمرہ یا نماز وہ تو ہو جائے گی، لیکن ناخن بڑھانے سے حضور پاک نے منع فرمایا ہے کہ ناخن بڑھانا جو ہے یہ مسلمانوں کی علامت نہیں، کافروں کی علامت ہے، اس لیے حضور پاک نے اسے منع فرمایا ہے۔ اور آج کل تو نعوذ باللہ ایسے ایسے ناخنوں پہ پھر رنگ لگائے جاتے ہیں۔ میں اور میرے شوہر اٹلی میں پڑھ رہے ہیں، میں اپنی ریسرچ کے لیے امریکہ جانا چاہتی ہوں۔ شرعی لحاظ سے مجھے اجازت ہے، آپ کے ساتھ کوئی محرم ہے تو اجازت ہے، محرم نہیں ہے تو پھر نہیں ہے اجازت۔ اگر دم لگ جائے تو وہ دم حدود حرم میں دینا ہوگا، کسی اور ملک میں نہیں۔ فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ حرم۔ اگر ہم نفلی طواف کرنا چاہیں تو ایک وقت میں ایک آدمی کے لیے نیت کریں یا 10 آدمیوں کا ایک نہیں، ایک کے لیے ایک۔ پاکستان میں ہمارے علاقے میں دریائے سندھ کا کٹاؤ ہے، اور یہ دریائے سندھ کا کٹاؤ ہوتا بھی بڑا سخت ہے۔ بہرحال یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور تمام بستی والے مل کے مسجدوں میں 2 رکعت نفل پڑھیں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، انشاءاللہ ٹل جائے گا۔ دعا فرمائیں کہ جب میرے شوہر حج عمرے کے لیے آئیں تو میں بھی ساتھ آؤں، اللہ پاک سب کو نصیب کرے۔ مجھے عالم بننے کا اور حافظ بننے کا بہت شوق ہے، لیکن گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے مجبور ہوں۔ کوئی تمنا تو ہے نا، تو اس نیت کا بھی اللہ ثواب دیں گے۔ نیت المومن خیر من عملہ۔
بہرحال یہ اقامہ لیا تھا اور اس نے پیسے 2300 ریال مانگے تھے، میں نے دے دیا. اب کہتے اور لگے. یہ تو کام میرا بھائی ایسا ہے، جو اقامے بیچیں گے وہ اسی طرح کریں گے نا. آپ سیدھا قانون سے آتے تو آپ کو 1 ریال بھی نہ دینا پڑتا. میرا بیٹا پڑھنے کے لیے پہلے بڑا خوش ہو کے جاتا تھا، اب وہ نہیں جاتا ہے. یا تو اسی مدرسے میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، اس کو آپ مدرسہ بدل دیں. پھر یا یہ ہے کہ آپ ساتھ رہیں اس کے. میں 25 برس کا نوجوان ہوں، ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی. سورۃ الرحمن پڑھ کے 3 دفعہ روز دعا کیا کرو. اگر کوئی آدمی زندہ ہے وہ کہے کہ میرا عمرہ کرو، پھر تو کر سکتے ہیں. میری بیٹی نے 11ویں کا امتحان دیا ہے، اللہ اس کو زیادہ اچھے سے اچھے نمبروں میں پاس کرے. ہم طائف چلے گئے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ میقات ہے. اب تو لگ گیا نا پتہ. اب واپس جاؤ اور عمرہ کرو. میرے اوپر قرضہ ہے. استغفار جو ہے نا کم از کم 2000 دفعہ روز پڑھیں، انشاءاللہ 1 مہینے میں قرضہ ختم ہو جائے گا. ایک خاتون نے طواف کیا، نفل پڑھے، رہائش پہ چلی گئی، صفا مروہ نہیں کیا. 2 دن کے بعد اس نے صفا مروہ کیا، ٹھیک ہو گیا، بال کاٹے تو پورا ہو گیا. بہرحال کرسی پر نماز پڑھنا مجبور کے لیے جائز ہے. مجبور نہ ہو تو پھر تو جائز ہی نہیں ہے. یہ جیسے بہت سارے ہمارے لوگ جو ہیں بیٹھ کے نفلیں پڑھتے ہیں، حالانکہ حدیث ہے کہ اجر القائد نصف اجر القائم، کہ بیٹھ کے پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے. بیٹھ کے تو اس وقت پڑھا جائے جب حضور پاک نے کبھی بیٹھ کے نہیں پڑھی. جب آخری عمر میں آپ کا بدن بھاری ہو گیا پھر نفلیں بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے. میرا بیٹا ملک سے باہر جانے کی کوشش کرے، اگر خیر ہو تو اللہ آسان کرے. میری سالی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میرے 2 بیٹے تھیلیسیمیا کی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. میری والدہ اکثر بیمار رہتی ہیں، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. بعض سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلایا کریں. میں اپنے جوتے لے کے آتا ہوں، پھر جب جاتا ہوں تو مجھے اپنے وہ جوتے نہیں ملتے، تو آپ کسی اور کے نہ اٹھائیں، نہ جائز ہے. اپنے جوتے تھیلی میں بند کر کے ساتھ رکھیں. ایک آدمی نے گھر سے تو عمرے کی نیت کی تھی، لیکن احرام کی چادریں سامان میں جہاز میں چلی گئی اور ہم مکے آ گئے تو دم پڑ گئی آرام سے آپ پر کہ طائف سے عمرہ بھی کریں اور دم بھی دیں. آپ عمرے کے لیے آ رہے تھے، 2 چادریں ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے تھے جہاز میں، وہ بھی سامان میں بک کرانی تھی، بڑا وزن تھا، کیسے اٹھاتے. بہرحال کلاک ٹاور میں نماز کی جگہ بنی ہوئی ہے، بالکل بنی ہوئی ہے، وہ تو باقاعدہ مسجد ہے، وہاں نماز ہو جاتی ہے.
اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کرنے کے بعد ابھی صفا مروہ نہیں دوڑا اور طواف کر سکتا ہے۔ صفا مروہ کے بعد 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ میں جب حل کرانے جا رہا تھا، حرم سے باہر نائی کے پاس تک ہوائی چپل کے بجائے سادہ چپل پہن کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ میں اچ شریف سے آیا ہوں، میری 5 بیٹیاں ہیں، اللہ پاک اولاد نرینہ بھی عطا فرمائیں، یہ سب میرے اللہ کے فیصلے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ چاہے تو لڑکی دیں چاہے تو لڑکا دیں، او یزوجہم ذکرانا واناثا، چاہے تو جوڑے دیں اور چاہے تو کچھ بھی نہ دیں، ان کی مرضی ہے۔ آپ اچ شریف میں تو بہت پیر ہیں، آپ کو ایک لڑکا بھی نہیں دیا ابھی تک انہوں نے۔ پاکستان میں ایک ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، یہ تقریباً ایوان اقبال لاہور میں 24 ستمبر کو۔ بہرحال دعا کریں اللہ کامیاب فرمائے، اور اگر وہاں پر آپ قریب ہوں پہنچ سکتے ہوں تو شرکت کریں۔ دو دن پہلے ہم نے عمرہ کیا تھا، آج پھر عمرہ کیا، تو پہلے میں نے ساتھی کا سر منڈا، پھر اپنا، کوئی حرج نہیں۔ محمد یاسین کمبوہ نے سلام بھیجی ہیں وعلیہ السلام، ان کو جو تکلیف ہے اللہ شفا عطا فرمائے۔ بارہ سال سے جمعہ پڑھتے ہیں اور کچھ ظہر پڑھتے، پتہ نہیں کیا صاف نہیں لکھا ہوا۔ اللہ کے نبی سے حاجت مانگنا ناجائز ہے، شرک ہے۔ حاجت اللہ سے مانگیں۔ حضور کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے، تو پھر ہماری کیا طاقت ہے؟ جس ملک سے بھی آئے ہیں وہ مسافر ہیں، نماز قصر پڑھنی ہوگی۔ طواف وداع ہم نے کر لیا، پھر اگر موقع ملے تو حرم میں نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ طواف الوداع کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمیں نکال دیا ہے۔ ہمارے قبرستان میں کوئی شیعہ بھی دفن ہے تو آپ تو مسلمانوں کو سلام کہتے ہیں نا، آپ شیعہ کو تو نہیں کہتے۔ السلام علیکم یا دار قوم مومنین، وہ تو مومن ہے ہی نہیں، بس جان چھٹی۔ طواف کر لیا، بال کٹوا لیے، احرام نہیں کھولا، بال کٹوانے کے بعد صفا مروہ کیا، دم پڑ گیا۔ ہمارے رشتہ دار جو ہیں وہ بدعتی ہیں، وہ 11ویں بھی پکاتے ہیں اور یا غوث المدد، یا غوث، یا رسول المدد کے بھی قائل ہیں، ان کے ساتھ تعلق نہ رکھیں، وہ شرک کرتے ہیں۔ وہ یہ ٹھیک ہے کہ اگر آدمی مثلا گزرنا چاہتا ہے، مجبور ہے، تو اس کے آگے کوئی چیز رکھ دے نمازی کے اور ادھر سے گزر جائے، ٹھیک ہے بات، جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے۔ لوگ غار ثور میں اور غار ہرا میں جاتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہمت ہے تو چلیں۔ ایک بندہ وزٹ ویزے پہ آیا ہے، عمرہ اس نے کر لیا ہے، اب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، یہ تو قانون جانے، اور آپ کے ویزے پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ کو کام کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟
قاضی مظہر صاحب کے بیٹے قاضی ظہور حسن بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ آج ہی دوسرا عمرہ کیا ہے، 2 بجے تک اگر کوئی رعایت ہو تو بتانے کس بات کی رعایت ہے، سمجھ بھی تو آئے نا۔ چودھری لطیف صاحب فلاحی ادارہ چلاتے ہیں، اللہ کامیاب فرمائے۔ یورپ میں ہم رہتے ہیں، اگر ہم قسطوں پہ گھر لیں، سود ہوگا، وہ سود پہ گھر نہ لیں۔ میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، دونوں میاں بیوی چیک اپ بھی کروائیں اور سورۃ یوسف پڑھ کے دعا بھی کریں۔ طواف کے دوران مرد اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، نظر نیچے رکھیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ میں اس شریف سے آیا ہوں، فالج کا مریض ہوں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے قریبی رشتہ دار قادیانی ہیں، ان سے تعلقات قائم نہ رکھیں، دور رہیں، چونکہ قادیانیوں کے کفر پر پورے عالم اسلام کا اتفاق ہے۔ ایک بچے کو ہم عمرے کے لیے لائے ہیں، باقی بچے گھر میں، کوئی اللہ توفیق دے ان کو بھی کرا دینا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء، الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر، اللہم یسر امورنا فرج ہمومنا اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات یا سمیع الدعاء یا مستجیب الدعوات یا فارج الہم یا کاشف الغم یا مجیب دعوت المضطرین یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما فرحمنا برحمت تغنینا بہا عن رحمت امن سواک۔ یا اللہ سب کا آنا منظور فرما، یا اللہ سب کا عمرہ دعائیں عبادات منظور و مقبول فرما، یا اللہ جتنے دین کے مدارس ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے آباد فرما، ان کے وسائل پیدا فرما، اپنے خزانے غیب سے رزق عطا فرما، تادم حیات کسی کا محتاج نہ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔